حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے روز جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے گناہوں کو اللہ فاش کرے گا، پتہ چل جائے گا کس کی کون سی خطا ہے، لیکن جو وعدہ خلافی کرے گا اس کی سزا کچھ الگ ہے۔ فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ وعدہ خلافوں کا ایک جھنڈا ان کے ساتھ لگا دے گا، جسم کے ساتھ دور سے نظر آئے گا، اور روایت کے اندر ہے کہ جتنی زیادہ وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا اتنا بڑا جھنڈا حشر کے میدان میں دور سے پتہ چلے گا کہ وعدہ خلاف کون ہے، وعدہ خلاف کون سے لوگ ہیں، سامنے نظر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے کرے گا، سب کو پتہ چلے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر وعدہ کر کے اس سے وعدہ خلافی کی اور مکرے ہیں ان کا یہ انجام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، جھنڈا تو لگا ہوگا، اور سب سے بڑا جھنڈا کس کا ہوگا؟ سب سے بڑا جھنڈا قیامت کے دن وعدہ خلافی کا جھنڈا، عزت کا نہیں، بے عزتی کا، ذلت اور رسوائی کا جھنڈا قیامت کے روز سب سے بڑا جھنڈا کس کا ہوگا؟ یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے حضرت ابو سعید خدری کا قول ہے۔ فرماتے ہیں سب سے بڑا جھنڈا ذلت اور رسوائی کا مسلمانوں کے اس حاکم کا ہوگا جو حاکم ہونے کے باوجود وعدہ کرتا ہے اور اس سے پھر جاتا ہے، لیکن جو حاکم ہو اور پھر مسلمانوں کا حاکم ہو، اس کے وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوئی کہ یہ مسلمانوں کے حاکم ایسے ہوتے ہیں، تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم وعدہ کر کے پھرے گا تو قیامت کے روز وعدہ خلافوں کے جو جھنڈے لگے ہوں گے ذلت و رسوائی کے، اس کا سب سے بڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق دے کہ یہ جو منافقوں کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، یا ہم جب جھگڑا ہو تو گالیوں پر اتر آتے ہیں، کیا ہم میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ ہم میں ہے تو ہم ان سے اعراض کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ان میں پائی جا رہی ہیں جن کو ہم ووٹ دے کر اوپر بھیجتے ہیں تو پھر ان کے گناہ کے بھی اپنے نامہ اعمال میں شامل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق